کے بعد یہ جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے وہابیہ، اس لفظ کے بارے میں ہم علماء دیوبند آپ کے سامنے وضاحت رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک ہند کے اندر، برصغیر کے اندر لفظ وہابی کا استعمال ہوتا ہے، اور عرب امارت میں بھی لفظ وہابی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان برصغیر کے اندر جو لفظ وہابی بولا جاتا ہے، یہاں کے ماحول میں اس کا استعمال ہوتا ہے کان اطلاق الوہابی علی من ترک تقلید، جو شخص ہمارے دیار میں تقلید کا منکر ہو، تقلید کو چھوڑتا ہو، ہمارے ماحول میں اسی کو وہابی کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے یہاں وہابی کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ پھر زمانے میں ترقی ہوتی رہی، اس لفظ کے معنی میں اور وسعت ہوتی رہی، ثم اتسع فیہ وغلب استعماله على من عمل بالسنة السنية وترك الأمور المستحدثة الشنيعة والرسوم القبيحة حتى شاء في بمبئی ونواحيها أن من منع عن سجدة قبور الأولياء وطوافها فهو وهابي، بل ومن أظهر حرمة الربا فهو وهابي وإن كان من أكابر أهل الإسلام وعظمائهم، ثم اتسع فيه حتى صار صبا۔ فعلى هذا لو قال رجل من أهل الهند لرجل أنه وهابي فهو لا يدل على أنه فاسد العقيدة، بل يدل على أنه سني حنفي عامل بالسنة مجتنب عن البدعة خائف من الله تعالى في ارتكاب المعصية۔ یہ علماء دیوبند علماء حرمین کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو احمد رضا صاحب نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ عرب امارت میں جو وہابی لوگ بستے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے، اسی وہابیت کی ایک جماعت ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان میں جن کو وہابی کہا جاتا ہے وہ الگ عنوان میں، اور یہاں عرب امارت میں آپ کے یہاں جن کو وہابی کہا جاتا ہے اس کا مفہوم اور مطلوب الگ ہے۔ ہمارے ملک ہند میں وہابی اس کو کہا جاتا ہے جو تقلید کا منکر ہو۔ ایک تو یہ، پھر اس میں ترقی ہوتی رہی، پھر لفظ وہابی ہر اس شخص کو کہا گیا جو سنت ثابت شدہ شریعت کے مسائل پر عمل کرتا ہو، غیر ثابت شدہ بدعات، خرافات، الہادات، ان چیزوں کا انکار کرتا ہو، بلکہ ان کے رد پہ کام کرتا ہو، اور شراب کی حرمت کا قائل ہو، سود کی حرمت کا قائل ہو، بدعات و خرافات کا تعاقب کرتا ہو، اس شخص کو ہمارے دیار ہند میں وہابی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی کوئی شخص ہندی دوسرے ہندی مسلمان کو کہے کہ یہ وہابی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کٹر سنی، کٹر حنفی، اہل سنت والجماعت کے عقائد، نظریات، مسائل، اصول، جزئیات میں ہر چیز کا کامل طریقے سے پابند ہوتا ہے۔ وہ نفسانیت کو جو ہے ہوا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دیار ہند میں اس کو وہابی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے یہاں ملک ہندوستان میں اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، جن کے بارے میں رضا خانیہ قوم کو ایک گلہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب بھی اس چیز کا قائل ہے کہ ہم وہابی ہیں۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے۔ جو وہابیت کا عنوان یہاں ہندوستان میں جس مفہوم اور مطلوب کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا، اس مفہوم اور مطلوب کے اعتبار سے علماء دیوبند وہابی ہی ہے، کیونکہ یہاں وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو کٹر سنی اور کٹر حنفی ہو، اسی کو یہاں وہابی کہا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ علماء دیوبند کٹر سنی ہے، کٹر حنفی ہے، اہل سنت والجماعت کے اصول اور فروع میں کامل درجے میں پابند ہے۔ جو الزام دیار ہند میں لفظ وہابی کا لفظ لے کر جن کو الزام دیا جاتا تھا وہ کٹر سنی اور حنفی ہوا کرتے تھے، تو اس کے پابند چونکہ علماء دیوبند ہی ہے، لہذا علماء دیوبند نے تب یہ پسند کیا کہ اگر ہمیں وہابی اس عنوان سے بتایا جائے تب ہم وہابی ہیں۔ لیکن جو عرب امارت میں جو وہابیت کا جو تصور اور جو عنوان ہے وہ اپنی جگہ جو ہے قابل تفصیل ہے اور تفصیل طلب ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں سمجھانا چاہوں گا، لیکن آگے جو ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال اسی پہ آنے والا ہے کہ جو وہابیت کا امام اور پیشوا ہے محمد بن عبد الوہاب النجدی، تو اس کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟
وہ سوال جو ہے آج کے دور میں محل اعتراض بنا ہوا ہے. اگر اللہ نے زندگی رکھی وہاں پہنچتے ہوئے انشاءاللہ میں تب وہاں پر مسئلے کی بھرپور طریقے سے وضاحت کروں. لیکن وہ سلسلہ آنے سے پہلے ایک نقطہ اور لطیف نقطہ آپ ذہن میں رکھیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو محض کھڑا کیا گیا ہے، اس کے جو اسباب اور عوامل پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے ہیں، وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اس کے بارے میں جو نظریات قائم کیے گئے ہیں کہ ان نظریات کو پڑھتے ہوئے انسان کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ اس کو مسلمان کہنا کیا، اس کو انسان کہنا بھی جو ہے جرم محسوس ہوتا ہے. لیکن جب حقیقت، جب سچائی سامنے آ جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ محمد امام محمد، یہ جو محمد ان کے باپ ہے وہاب، عبد الوہاب. محمد جو ہے کٹر حنبلی ہے، مقلد ہے. امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے اصول اور فروع میں ان کے مقلد اور متبع ہے. اس سے متعلق اگر اہل علم جو ہے آپ جاننا چاہو گے کہ محمد بن عبد الوہاب کی زندگی کیا ہے، ان کی کتاب ہے الرسائل الشخصیہ، مختلف رسائل کا مجموعہ ہے. اس میں حضرت والا خود اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے کہ میرے بارے میں اس طریقے سے الزامات دیے گئے ہیں، مجھ پر بہتان باندھا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کا قائل ہوں، ان چیزوں کا قائل ہوں، ان چیزوں کا قائل ہوں. پھر حضرت خود اس کا رد بیان کرتے ہیں. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کتاب دکھائی بھی جائے گی. اور اگر اللہ نے چاہا تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے اس کتاب کے صفحات کو شامل بھی کیا جائے گا، تاکہ ناظرین حضرات جن تک کہ آگے ویڈیو پہنچنے والی ہے ان پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں جو محض بیان بنایا گیا ہے، اس میں جو ہے یہاں کے اکابرین علماء دیوبند کو بھی جو ہے لغزش ہوئی. لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے رجوع کیا ہے. لیکن رضا خانی قوم وہ ہے، یہ کبھی اپنی غلطی سے رجوع کر نہیں سکتی ہے. کیوں؟ ان کو جانا ہے تو جہنم میں، تو رجوع کیوں کرے؟ تو وہ مسئلہ چونکہ آگے آنے والا ہے، تو یہ لفظ وہابی جو عرب امارت میں استعمال ہوتا تھا اس کے مسائل کیا تھے، فی الحال اس سے بحث نہیں. لیکن عرب امارت کے ماحول سے اگر ہم اس لفظ وہابی کو استعمال کریں جن کے بارے میں وہاں کے علماء کو اعتراضات ہے، شبہات ہے، یا جن کے وہ نظریات ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے کچھ ماننے والے ایسے متشددین لوگ تھے، ایسے غالی لوگ تھے جنہوں نے شریعت کے بنیادی مسائل کو تنقید کا نشانہ بنایا. شریعت کے محترم اور قابل عزت اور قابل تکریم اور قابل تحریم مقامات اور امور کو جو ہے قابل تنقید اور قابل نشانہ بنایا ہے. اگر وہابیت سے ایسے لوگ مراد ہیں، پھر ہم بھی ان کی رد میں ہیں، ہم بھی ان کے مخالف ہیں. جیسے اب یہاں مثال لیجیے، احمد رضا کو انگریز نے کھڑا کیا کہ یہاں ملک ہندوستان برصغیر کے اندر جو انگریز کے دانت کھٹے کرنے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہے، انہوں نے فقہ حنفیہ میں جو عزم جہاد سیکھا ہے، مسئلہ جہاد کو سیکھا اور تسلیم کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ احمد رضا آپ حنفیت کے نام پہ ایک ایسا محاذ کھڑا کریں کہ حنفیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. آپ کچھ ایسا کر دکھا دیجیے. احمد رضا تو خاندانی اس چیز کا ماہر تھا، انہوں نے حنفیت کا نام لیا اور پوری زندگی حنفیت کے خلاف بکتے رہے اور بولتے رہے. جیسے احمد رضا نے خود کو حنفی کہا، اس کی حنفیت کو دیکھ کر کوئی شخص ابو حنیفہ کی فقہ کو غلط نہ سمجھے. بھائی اس نے دعوی حنفیت کیا، یہ اپنے دعوی حنفیت میں جھوٹا ہے. جیسے اس نے خود کو حنفی کہا اور بدنام کرنے نکلا ہے اصل حنفیت کو، اسی طریقے سے جو وہابی لوگ کچھ بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے جو نظریات پیش کیے، ان نظریات کو دیکھ کر محمد بن عبد الوہاب پر الزام ڈالنا یہ غلط بات ہے. جیسے انہوں نے اس عنوان کو وہاں پیش کیا محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، یہاں ملک ہندوستان میں احمد رضا نے حنفیت کا نام لے کر اس کا عبادہ لوٹ کر اصل حنفیت کو بدنام کرنا چاہا، تاکہ جب لوگ حنفیت کے نام پہ تقسیم ہو جائیں گے، آپس میں دست و گریباں ہو جائے گی، تو یہ انگریز کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے تھے. جیسے وہاں انہوں نے وہ دھوکے سے کام لیا، یہاں احمد رضا نے دھوکے سے کام لیا.
یہ آپ لطیف نقطہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے چل کر مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔